میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک میں حیران ہو گیا اس کی یہ بات سن کر۔ وہ کہنے لگا، ایوب ایک بات تو بتاؤ، کیا واقعی ہی ہماری عزت اب اس بات پر رہتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں فون کون سا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، ارے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ تجھے یہ کس نے دے دیا؟ کہیں تو نے میرے ہاتھ میں یہ نوکیا 920 تو نہیں دیکھ لیا جو تیرے دماغ میں ایسے عجیب خیال آ رہے ہیں؟ میری یہ بات سن کر وہ تھوڑا سا مسکرایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر چمک آئی، پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، ایوب میں مزاح نہیں کرتا، تم دیکھ نہیں رہے؟ ہمارے سامنے سے گزرتے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، اس بچے کے ہاتھ میں آئی فون پکڑا ہوا تھا، یہ ایسے چل رہا تھا جیسے ہمیں اپنا آئی فون بتا رہا ہو۔ مجھے تو نہیں پتا وہ ہمیں اپنا آئی فون بتا کر کیا ثابت کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر میرے دوست نے مجھے کہا، ایوب یہ اب عام سی بات ہے، آج کل تو ہر دوسرا بچہ ہاتھ میں آئی فون پکڑ کر خود تو سے زیادہ سمجھنے لگتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیف والا نشان ہی ان کی اثر عزت اور امیری کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میری انسی وہیں تھم دی۔ بے سختہ میرے ذہن میں آیا، بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی۔ میں نے کہا، ہاں بھائی تم سچ بول رہے ہو، حالات تو کچھ ایسے ہی ہیں۔ میرا دوست پھر کہنے لگا، ایوب مجھے سمجھ نہیں آ رہی یار، ہم واقعی کہاں جا رہے ہیں؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم نے اپنے لیے کیسے معیار سٹینڈرڈز بنا دیے ہیں، ہم نے خود ہی ان فضول چیزوں تو عزت کی نشانی بنا دی ہے، ہماری اپنی ہی ایک عجیب دنیا بن دی ہے۔ ایوب ہم نے اپنی پہچان اپنے کام یا اخلاق تو نہیں بلکہ ایسی چیز تو بنا لیا ہے جس کی انسانی زندگی میں کوئی ویلیو قدر ہی نہیں ہے، جو ہر سال پرانی ہو جاتی ہے۔ مارکیٹ میں جب نیا ماڈل آتا ہے پرانے کی قیمت گر جاتی ہے اور ساتھ ہی ہماری عزت کا گراف بھی نیچے آ جاتا ہے، یا یہ کیسا معیار ہے؟ پھر میں نے اس کی یہ بات سن کر مسکراتے ہوئے جالتے ہوئے کہا، یار ویسے ایک بات ہے، کمپنی والے بھی کمال کرتے ہیں، ابھی بندہ ایک ماڈل کی قسطیں پوری نہیں کر پاتا، اگلے سال وہ نیا ماڈل نکال دیتے ہیں جس میں بس ایک کیمرہ ادھر سے ادھر ہوا ہوتا ہے، اور ہمارے لوگ بیچارے پرانا فون سستا بیچ کر مزید پیسے ادھار پکڑ کر نئے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ریس تو یار کبھی ختم ہی نہیں ہونی۔ پھر میرے دوست نے کہا، بہتر یار ایوب میں بھی تو یار یہی کہہ رہا ہوں، یہ ریس ختم نہیں ہونی لیکن ہماری زندگی اور سکون ختم ہو جانا ہے۔ ہمیں بس یار یہ بات سمجھنی ہے، فون ہمارے استعمال کرنے کے لیے ہے، ہم فون کے لیے استعمال ہونے والے نہیں۔ یہ سن کر میرا دوست میری طرف موڑا اور بڑی تلخی سے کہنے لگا، ایوب تمہیں پتہ ہے آج کل کے بچے والدین سے ضد کر کر میں نے فون خریدتے ہیں، وہ والدین جو پہلے ہی ہزاروں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، وہ اپنے بچوں کی جھوٹی انا کی خاطر قرضہ اٹھاتے ہیں۔ اس نے چائے کا آخری دون بھرا اور درد بھرے لہجے میں بولا، کیوں یار مجھے خود سمجھ نہیں آتی، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، امیر نظر آنے کے لیے، کیا یہ موبائل فون امیری کا سرٹیفکیٹ ہے یا شاید یہ اپنی جھوٹی انا کو تسلیم دینے کا ایک طریقہ ہے؟ ایوب وجہ تو ہی بھی ہو پر یہ راستہ درست نہیں ہے۔ پھر اچانک سے وہ کہنے لگا، میں سوال کرتا ہوں ایسا کرنے والے بچوں سے، تم کس کو دھوکا دے رہے ہو اس میں نے فون سے؟ دنیا تو یا خود تو؟ کیا تمہیں حقیقت نہیں پتا یہ فون کتنی مشکل سے آیا ہے؟ آج یہ کہ ہاتھ میں لاکھوں کا فون ہے، جیب میں سم پیٹس چروانے کے پیسے نہیں، بتاؤ یہ کیسی امیری ہے؟ یار بتاؤ یہ کیسی امیری ہے؟ میں نے ماحول تو تھوڑا ہلکا کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا، او بھائی بس چل دے یار، اب کیا تم مجھے تو لائے گا؟ اور اٹھا نہیں، کہنے لگا، ایوب بات مذاق کی نہیں، ہماری سوچ اور تربیت کی ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دکھاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی بچوں کی عمر ہے کہ وہ اپنی تعلیم اور اپنے فیوچر پر دھیان دیں، خود پر انویسٹ کریں، فضول چیزوں کو چھوڑ کر اس جھوٹی انا اور دکھاوے سے جان چھڑا کر امیر دکھنے کے بجائے امیر بننے پر فوکس کریں۔ ابھی اپنی تعلیم کے ساتھ تو اسکل ہنر سیکھو، پہلے قابل بنو، اگر تم کسی قابل ہو گے، کامیاب بن گے تو پھر کسی کو بتانے کی دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگوں تو خود بخود نظر آ جائے گا تم کیا ہو۔ دکھانے کے بجائے قابل بننے پر فوکس کرو، جب تم قابل بن گے تو سب تو خود بخود نظر آ جائے گا تم کیا ہو۔
پھر کسی تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر جب تم قابل بن جاؤ، افورڈ کر سکو، 8 نہیں 10 میں نے فون خریدو. لیکن اب افورڈ نہیں کر سکتے تو دکھاوے کے چکر میں نے فون مت خریدو، خود پر بوجھ مت ڈالو. پھر میں نے بھی مزاح میں اچانک اس کا میرا فون اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور ایسے اس کا فون شو آف کرنے لگا جیسے یہ میری کامیابی ہو. وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا ایوب میں تو بھی یہی بول رہا ہوں، توئی مہنگا فون پکڑنے سے امیر نہیں بنتا جیسے تم نہیں بنے. اب میرا فون واپس کرو. میرا نوکیا میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اس نے مزاح میں کہا یہ لو اپنا نوکیا سنبھالو. آخر میں اس نے بڑی پیاری بات بولی، ایوب محنت کرو قابل بنو، اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے کچھ کر کے دکھاؤ. آج سے 2 سال پہلے میں خود ایک اچھا فون افورڈ نہیں کر سکتا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، دن رات محنت کی، ہنر سیکھا تعلیم کے ساتھ، اور آج میں اس قابل ہوں کہ اچھا فون خرید سکوں. دوستو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدے مند ہو. لہٰذا دکھاوے تو چھوڑیں، اپنی صلاحیتوں پر کام کریں، خود کو قابل بنانے پر فوکس کریں اور معاشرے کے لیے فائدے کا باعث بنیں. اپنی محنت سے اپنے اسے کی شمع روشن کریں، کیونکہ اصل برین آپ کا فون نہیں، آپ کا کردار اور آپ کی قابلیت ہے.